مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے۔ واہ واہ واہ۔ کرتا ہوں جمع پھر جگرے لخت لخت کو، بہت عرصہ ہوا ہے دعوت مژگاں کیے ہوئے۔ پھر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم، برسوں ہوئے ہیں چاک گریباں کیے ہوئے۔ بہت اچھا، کیا بات۔ پھر گرم نالہ ہے شرر بار ہے نفس، مدت ہوئی ہے سیر چراغاں کیے ہوئے۔ بہت اچھا۔ پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق، پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے عشق، سامان 100,000 نمکداں کیے ہوئے۔ پھر بر رہا ہوں خامہ مژگاں با خون دل، ساز چمن ترازی داماں کیے ہوئے۔ بہت اچھا۔ دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدا ویراں کیے ہوئے۔ بہت اچھا، کیا بات۔ دوڑے ہے پھر ہر ایک گل و لالہ پر خیال، 100 گلستاں نگاہ کا سماں کیے ہوئے۔ پھر چاہتا ہوں نامہ دلدار کھولنا، جہاں نظر دل فریبی عنواں کیے ہوئے۔ مانگے ہے پھر کسی کو لبے بام پر ہوس، مانگے ہے پھر کسی کو لبے بام پر ہوس، زلف سیاہ رخ پہ پریشاں کیے ہوئے۔ چاہے ہے پھر کسی کو مقابل میں آرزو، سرمے سے تیز دشنۂ مژگاں کیے ہوئے۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کہ رات دن بیٹھے رہیں تصور جگاں کیے ہوئے۔ غالب ہمیں نہ چھیڑ کہ پھر جوش اشک سے، بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفاں کیے ہوئے۔ ایز لائف پاکستان میں میں ہوں تسنیم چیمہ۔ آج غالب کے یوم پیدائش پر ہم غالب کے اوپر کچھ بات کریں گے، اور میرا ساتھ دیں گے جناب حافظ محمد رفیق وڈائی صاحب، جو غالب لور ہیں، غالب کو محبت کرنے والے ہیں، غالب کو پڑھنے والے ہیں، غالب کو سننے والے ہیں، صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، اور غالب کے اشعار خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں۔ جناب رفیق صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایز لائف پاکستان میں۔ تو غالب کے اوپر آج بات کریں گے کہ غالب کو ہم سے بچھڑے ہوئے آج جو ہے وہ 225 سال تقریباً ہو چکے ہیں۔ اس کی یوم پیدائش کا 225واں آج 27 دسمبر 2022 225واں اس کا یوم پیدائش ہے۔ تو غالب کے بارے میں اب کیا، اب کی 27 دسمبر 1797 میں غالب جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے، اور 225واں آج ان کا یوم پیدائش ہے۔ تو آپ کے خیالات غالب کے بارے میں، آپ کی محبت غالب بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت شکریہ تسنیم چیمہ صاحب، ایز لائف پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ نے مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا۔ غالب کے بارے میں سر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اور اتنا کچھ کہا جا سکتا ہے کہ آپ جتنا بھی کہیں گے وہ بھی کم ہے۔ غالب کی زندگی تو ایک خوبصورت انسان کی زندگی ہے۔ غالب عام شعراء میں سے ایک اچھا پڑھا لکھا شاعر تھا، اور آج کا مقرر اگر غالب کی شاعری اپنی تقریر میں بیان نہیں کرتا، نہیں پڑھتا، تو اس کی تقریر جو ہے وہ تشنہ تکمیل رہ جائے گی۔ آج کے دور میں بھی وہ غالب اسی طرح زندہ ہے جس طرح 225 سال پہلے تھا۔ آج بھی اس کی شاعری کو سمجھنے کے لیے اہل علم کی ضرورت ہے، اور فلسفہ جاننے والوں کی ضرورت ہے، عربی فارسی جاننے والوں کی ضرورت ہے، صرف ناف جاننے والوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو غالب کی شاعری سمجھ میں نہیں کسی کو آئے گی نا۔ باقی حافظ صاحب، ایک چیز اور بھی یہاں میں بیان کروں کہ غالب وہ شاعر ہے جو تقریباً 202 صدیوں سے اوپر عرصہ گزر چکا ہے، اور اس کی مقبولیت کسی بھی زمانے میں کم نہیں ہوئی۔ کم نہیں، بے شک میں آپ کی بات سے چیمہ صاحب اتفاق کرتا ہوں۔ میں خود شاعر تو نہیں،
لیکن شاعروں سے محبت کرنے والا ہوں. ان میں سے ٹاپ لسٹ پہ غالب ہے میری نظر میں. جتنا غالب باہر کا میں کہہ نہیں سکتا کہ میرا اتنا علم ہے. اپنے علم کے مطابق اس کے جو اشعار ہیں ان کو سمجھنے کی میں کوشش کرتا ہوں. اپنے دوستوں سے بیان بھی کرتا ہوں اور دوستوں سے کہتا ہوں کہ یار اپنے دیوان غالب سامنے رکھو, اس کو پڑھو اور ڈکشنری سامنے رکھو, دیکھو غالب کیا کہہ رہا ہے, غالب کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. انڈیا کے ایک گلزار مصنف ہے, رائٹر ہے گلزار, جس نے مرزا اسد اللہ غالب کے حوالے کی زندگی پر انہوں نے ڈرامہ لکھا ہے. میں آج کے نوجوانوں کو کہتا ہوں, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں آپ اتنا یہ استعمال کرتے ہیں موبائل کا, فضول چیزیں دیکھتے ہیں, وہ ڈرامہ بھی ضرور دیکھیں. غالب کی زندگی پر جی اس کا نام ہے مرزا اسد اللہ غالب. گلزار نے لکھا ہے اور کیفی اعظمی ہے, انہوں نے اس ڈرامے کی ایڈیٹنگ کی ہے. اور نوجوانوں کو چاہیے, آج کے نوجوانوں کو چاہیے کہ اگر کوئی سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے قریب کاغذ اور قلم رکھیں اور وہ غالب کا وہ ڈرامہ جو ہے نا گلزار کا, وہ ضرور دیکھیں. ان میں سے جو اچھی چیزیں ہیں وہ پوائنٹ نوٹ کریں اور اپنی زندگی کرتے جائیں اور زندگی میں شامل کریں, اور اپنی زندگی میں اچھی چیزوں کو شامل کریں. باقی غالب کی زندگی پہ چیمہ صاحب بہت کچھ میں نے پہلے جیسے اپنے گفتگو کے آغاز میں نے عرض کیا کہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, جتنا بھی ہم کہہ سکیں وہ بھی کم ہے. سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ غالب نے کسی جگہ پہ بھی, کسی ایک مقام پہ بھی اپنی حیثیت کو چھپایا نہیں ہے اور معاشرے سے جھوٹ نہیں بولا. زبردست صاحب نے خوبصورت بات کی ہے. معاشرے سے جعل سازی نہیں کی اپنی, یعنی یہ کوئی چیز انہوں نے چھپائی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں اپنی غربت کا, یعنی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں بھائی غریب آدمی ہوں, میں مسکین آدمی ہوں. تو فرماتے ہیں کہ ہے خبر, ان کی غزل میں شعر ہے کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی, آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا. کیا بات, یہ یعنی مسکینی کی انتہا ہے. انہوں نے چھپایا نہیں ہے کہ میں ایک بہت بڑا آدمی ہوں, جیسے آج کل کے لوگ تارے توڑ کے لے آؤں گا, یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. میں اس موقع پہ اپنے حکمرانوں سے, اپنے سیاستدانوں سے بھی گزارش کروں گا, یا جو جعل سازی کا لبادہ اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں سرکاری افسران یا دوسرے لوگ, ختم ہوئے بالکل. ان کو چاہیے کہ وہ حقیقت کی بات کرے. جب حقیقت کو تسلیم کریں گے, اگر ایک افسر ناکام ہے اپنے علاقے میں امن و امان قائم کرنے میں, یا وہ لوگوں کو سہولتیں دینے میں, یا سیاستدان ناکام ہے تو وہ تسلیم کریں میں ناکام ہوں, جھوٹ نہ بولیں. اب صاحب میں یہاں ایک بات کروں گا. جی سر. کہ اردو ادب میں ہم اگر دیکھیں تو غالب پہلا شاعر ہے جس نے حقیقی مسائل کے اوپر گفتگو کی ہے, شاعری کی ہے. زبردست, میں کہتا ہوں جی کمال ہے جی. اس نے حقائق کو, مطلب جو شاعر جیسے وہ چاند تارے توڑنے کی بات کرتے ہیں, صحراؤں میں گلشن بچھانے کی بات کرتے ہیں, اس نے حقائق کے اوپر بات کی ہے. انہوں نے فرمایا ہے, غالب فرماتے ہیں کہ دائم, دوسری غزل میں, دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں, خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں. اور کیوں گردش مدام سے میں, کیوں گردش مدام گھبرا نہ جائے یا دل, کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل, انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. اور آج بھی اگر کوئی مقرر یہ شعر پڑھتا ہے تو اس کی تقریر ہٹ جائے گی. بے شک دیکھ لیں, بے شک اس کا مطلب کہ آپ تجربہ کر لیں, الفاظ بول کر دیکھ لیں. وہ ایک زندگی کی حقیقت کا دکھاتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا, گر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا. یعنی کسی بڑی حقیقت جو ہے نا وہ بیان, کسی جگہ پہ بھی انہوں نے حقیقت چھپائی نہیں ہے. میرا آج بھی پورے معاشرے سے یہی مطالبہ بھی ہے کہ بھائی حقیقت کو تسلیم کرو. جو انسان اپنی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے وہ انسان کامیاب ہے. جو حقیقت کو یعنی جعلی لبادہ اوڑھتا ہے جیسے تو وہ انسان ناکام ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا, محبت میں نہیں ہے فرق جینے اور مرنے کا, اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. کیا بات ہے. میں چیمہ صاحب کے اس پلیٹ فارم سے کا
فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک غزل اور بھی بیان یعنی سناؤں گا آپ کو. جی ضرور. تو صاحب وہ فرماتے ہیں غالب کے دائم نہیں سوری درد منت کشے دوا نہ ہوا. واہ. درد منت کشے دوا نہ ہوا میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا. جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو واہ. ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. شعر آگے پیچھے ہو جائے تو معافی مقرر. ہاں. جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. ہم کہاں قسمت آزمانے جائیں تو ہی جب خنجر آزمانا ہوا. بہت خوبصورت. کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. اور اگلا شعر وہ جو میں نے آپ کو پہلے سنا کہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی آج ہی گھر میں. کیا مسکینی ہے, کیا مطلب کہ بے کسی ہے. اور جب بتا بھی رہے کہ میں یہ ہے خبر گرم ان کے آنے کی آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا. اور آگے جا کر فرماتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی. واہ واہ. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بلا نہ ہوا. اور کچھ تو پڑھیے آخر میں فرماتے ہیں کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سراہنا ہوا. کیا بات. اگر کوئی لفظ آگے پیچھے ہو جائے تو میں ناظرین سے سننے والوں سے معذرت چاہتا ہوں. شعر آگے پیچھے ہو جائے کیونکہ میری آپ بدقسمتی کہہ رہے یا خوش قسمتی کہ میں خود شاعر نہیں ہوں. البتہ شاعروں سے پیار کرنے والا ضرور. کیا بات ہے. لیکن ماشاءاللہ یہ تسنیم چیمہ صاحب خود بھی ایک اچھے شاعر ہیں, مضبوط شاعر ہیں. یہ ہر بات کو سمجھتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے کہ کبھی کبھی یہ کوئی محفل سجا لیتے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے دوست بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. جی اب سب کہتے ہیں کچھ اہل فکر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ غالب کو اگر امراؤ بیگم جیسی بیوی نہ ملتی بے شک تو وہ شاید اتنا بڑا شاعر نہ اتنا بڑا شاعر. کیا بات ہے. امراؤ بیگم کا آپ نے ذکر کیا, کیا خوبصورت نام آپ نے بولا. جتنا صبر اور جتنا شکر اس عورت نے کیا ہے, جتنا صبر اس عورت نے کیا ہے, میں کہتا ہوں کہ اس آج کل کے دور میں اتنی کوئی صابر عورت ہے ہی نہیں. اگر وہ اتنی صابر اور شاکر نہ ہوتی تو واقعی وہ اتنا بڑا شاعر بھی نہ ہوتا. اس کے علاوہ وہ تو خیر غالب تھا. اس کے جو ملازمہ ایک تھی چھوٹی یعنی عمر کی لڑکی, وہ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ وہ بھی اس ڈرامے میں ہے کہ بھئی وہ جاتی ہے ایک دکان پر جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو یہ بھی دے دو. دکان والا کہتا ہے کہ اوپر دھیان کر کے کہتا ہے کہ پہلا پیسہ دیا نہیں ہے اور آگے ادھار لینے کے لیے. کیا بات ہے. وہ بھی غالب کی ملازمہ تھی, اس میں اعتماد تھا. اور اس کو کہتی ہے باتیں مت کرو لکھ دو غالب کے کھاتے میں. واہ کیا بات. باتیں مت کرو لکھ دو غالب کے کھاتے میں. اور میں اس جو دکاندار ہے اس دکاندار کی فراخ دلی بھی قربان جاؤں. اس دکاندار نے بھی اس کی مجبوری کو سمجھا اور اس نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نے آپ کو سودا نہیں دینا. جو اس نے مانگا پھر دے دیا جناب. یہ بھی آج کل کے لوگوں کے لیے سبق ہے کہ دوسرے آدمی کی مجبوری کو سمجھیں. اگر کوئی ایسا انسان ہے تو اس کی کیونکہ ان کے گھر میں تو پک رہی ہے پہلی, وہ تو پہلی ٹھیک ہے. اور جس کے گھر میں نہیں پک رہی اس کے گھر میں پکانے کی کوشش کریں. بے خودی بے سبب نہیں غالب. واہ واہ. بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری. واہ واہ واہ. کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات. اور دوسری غزل جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں چیمہ صاحب, خیر بہت ہے لیکن باقی ٹائم کا بھی مسئلہ ہے. عنایت کریے. جی وہ ہے کہ دائم پڑا ہوا, جیسے میں دو شعر پہلے سے اس کو ذرا تھوڑا آگے کرتا ہوں. جی دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں, خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں. کیا وہ کہنے. دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں, خاک ایسی زندگی پہ کہ پتھر نہیں ہوں میں. کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل, انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں. آگے فرمایا یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے. واہ واہ. یا رب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کس لیے. لوح جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں. کیا کہنے. حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے.
آخر گناہگار ہوں کافر نہیں ہوں میں. کس اگلا شعر بڑا خوبصورت ہے. کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے. کیا کس واسطے عزیز نہیں جانتے. آج کل کے لوگوں کے لیے بھی یہ ہے جو صرف دولت والوں سے پیار کرتے ہیں. جن کے پاس دولت ہے ان کے گن گاتے ہیں، اور جن کے پاس دولت نہیں ہے چاہے وہ کتنے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا خیال نہیں کرتے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے. غالب فرماتا ہے کہ کس واسطے عزیز نہیں جانتے مجھے، لال و زمرد زر گوہر نہیں ہوں میں. کیا بات، لال و زمرد گوہر نہیں ہوں میں. اور رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ. رکھتے ہو تم قدم میری آنکھوں سے کیوں دریغ، رتبے میں محرومہ سے کمتر نہیں ہوں میں. اپنی حالت میں کوئی عام آدمی ہوں، چاند سے اوپر ہوں، ستارے سے اوپر ہوں. اب سب غالب اپنی زندگی میں ہی بڑا مشہور ہو گیا تھا. کیا بات، جگہ جگہ اس کے بچپن میں غزل اس کی گائی جا رہی تھی. اسی زندگی میں اس کی غزلیں بھی لوگ گا رہے تھے. جی. اس وقت کے جو پرچے چھپتے تھے ان میں بھی ان کا کلام لکھا جاتا تھا. اور جو گائک تھیں، غزل گائک تھیں یا جو طوائفیں تھیں وہ بھی ان کا کلام غالب کا گا رہی تھیں. تو ان کے اوپر آج جو ہے وہ ایک الزام لگتا ہے کہ وہ انا پرست تھا. تو کیا اس کی اس مقبولیت نے اس کو انا پرست بنا دیا ہوگا؟ نہیں جی، میرا خیال ہے انسان جو ہے نا، نہیں انا پرست میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. چیمہ صاحب اگر وہ انا پرست ہو تو پھر ایسے خوبصورت باتیں نہیں کر سکتا، اپنی حالت نہیں بتا سکتا. کیا بات کہ میں یہ ہوں. یہ آدمی انا پرست آدمی جو ہے نا، یہ اپنے نہیں، ویسے وہ اس کے پاس ممکن ٹائم نہ ہو یا وہ تخیلات میں ہو، پریشانی کی حالت میں ہو، اور کوئی معاشی پریشانی میں. کلام عنایت فرمائیے جی. کلام کوئی غالب کا آپ سنائیں کو پہلے، پھر مجھے یاد آتا ہے میں سناتا ہوں آپ کو. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا. اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں. اور کوئی امید، میں آپ کو جیسے پہلے عرض کر رہا کہ کوئی امید بر نہیں آتی. یہ غالب صاحب آخری غالب کا کلام ہوگا اور ہم وائنڈ اپ کریں گے پروگرام. کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. کیا کہنے. اور کعبہ کس منہ سے، آخری ایسے غزل کا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں. واہ کیا بات ہے. بہت شکریہ جناب حافظ محمد رفیق بڑائی صاحب. غالب کے آج پیدائش کے دن کے موقع پر جو ہے نا وہ ہم نے کچھ بات پی غالب کے اوپر، اور اپنا دل خوش کیا. اور جناب میں اس کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنا دل بھی خوش کیا. اس کی یاد میں ہم بیٹھے اور ہمیں خوشی ہوئی، اور طبیعت بھی جو ہے ماشاءاللہ بحال، زیادہ پہلے سے زیادہ بحال ہو گئی ہے. اور آخری شعر اس بات پہ ہم بات ختم کریں گے کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل. واہ واہ سبحان. بہت خوبصورت غالب کا کیا کلام ہے جی. رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا وہ لہو کیا. واہ جی واہ، واہ جی واہ. زندہ باد چیمہ صاحب.